اگلی صفوں کو پور کرنا میرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، قرآن مجید کی 3 مختصر سی الگ الگ آیتیں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک سوال اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جواب پڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جن ایام میں اور جن حالات میں ہم ہیں، جو مہینہ ہمارے سامنے ہے، اس مہینے کی بہت سارے فضائل اور بہت ساری برکتیں اور اس میں ہونے والے بہت سارے واقعات اور عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے. سب سے پہلی عبادت حج کی ہے کہ جو حجاج کرام جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طواف کرتے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، مینا مزدلفہ میں جاتے ہیں، عرفہ میں قیام کرتے ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عبادت وہ لوگ وہاں پر ادا کرتے ہیں، وہ ایک ہے. دوسری عبادت جو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر مقرر کی، فرض کی ہے، وہ ہے جو کل آئندہ ہم سب کے لیے ادا کرنا واجب ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب بنا، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے کہ وہ اس عبادت کو ادا کر سکتا ہے، اور اللہ نے فراوانی بخشی ہے، تو اس کے لیے اس عبادت کو ادا کرنا فرض ہے، واجب ہے. اگر وہ اس کو نہیں ادا کرتا ہے تو وہ گنہگار ہو. وہ ہے قربانی کی عبادت. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے سورہ فجر کے اندر بیان فرمایا: والفجر ولیال عشر. اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، اور اس میں روزوں کی فضیلتوں کو بیان کیا کہ جو انسان ان 10 دنوں میں روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف. تو یہ تمام فضائل اور برکات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے ساتھ متعین کی. اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. کہ یہ جو قربانی کا فرض اور واجب ہونا ہے، اور یہ جو قربانی کا عمل آپ لوگوں کو دیا گیا ہے، یہ کوئی اس امت کی خصوصیت نہیں ہے کہ صرف اسی امت کو دیا گیا. اللہ نے فرمایا: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، ہر قبیلے کے لیے، جب سے یہ دنیا قائم ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے تمام آخری انسان تک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ قربانی جو ہے یہ فرض اور واجب کی. اس کا طریقہ کیا تھا، اس کو کس نوعیت سے ادا کیا جاتا تھا اور کس طریقے پر ادا کیا جاتا تھا، وہ الگ الگ تھے. لیکن یہ قربانی کا عمل، قربانی کی عبادت، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے انسان تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض پر. اسی لیے اللہ نے فرمایا: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت کے لیے ہم نے اس قربانی کو واجب بنایا تھا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کا نام اس پر لے. بنا اللہ کے نام لیے ہوئے اگر کوئی انسان قربانی کر لیتا ہے، آج کل تو ہم اتنے جلدی میں ہوتے ہیں کہ کسائی ایسا بکرا گراتا ہے اور انسان صلی اللہ گما دیتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیذکر اسم اللہ کہ اس پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اگر کوئی انسان بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے بنا اگر وہ سلہ گھما دیتا ہے, چھری اس قربانی پر چلا دیتا ہے, تو وہ جانور اس کے لیے جائز نہیں, حرام ہے. اور صرف ہمارے لیے نہیں, جو قصائی آپ کے ساتھ ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھے, اس لیے کہ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم آدھا کاٹ کے چھوڑ دیتے ہیں, باقی آدھے میں وہ قصائی صلاح چلاتا ہے, اگر اس نے بھی وہ دعا کو نہیں پڑھا ہے تو یہ قربانی کا جانور حرام ہے. ہم اس کا گوشت نہیں کھا سکتے, ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لیذکر اسم اللہ کہ تم اللہ کا نام اس پر لو. اگر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے, اللہ کے نام کے بنا اس قربانی کو کیا جاتا ہے, انسان یہ کہتا ہے کہ یہ تو دلوں کی بات ہے, دل میں ہم نے اللہ کا نام لے لیا, دل میں اللہ کا نام یہاں پر لینے سے کام نہیں چلتا ہے. اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنی جگہ پر ہے, انما الاعمال بالنیات, کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, لیکن یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر صرف نیت سے کام نہیں چلے گا, یہاں پر زبان سے انسان کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضرور. اگر انسان اس الفاظ کو نہیں استعمال کرتا ہے اور اس کا قصائی نہیں استعمال کرتا ہے تو وہ جانور حرام ہو. اس بات کا خاص طور پر ہم کو خیال رکھنا چاہیے. دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ محمد آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ تمہارا نماز پڑھنا, تمہارا قربانی کرنا, تمہارا جینا اور تمہارا مرنا یہ سب کے سب اللہ کی. اخلاص کی نیت ہم کو سکھائی, ہم کو یہ سکھایا گیا کہ تم یہ کام جو کرو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو. اس میں دکھلاوا, ریاکاری, ایک دوسرے سے بڑھاوا یہ بالکل جائز نہیں. یہ نہ ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں کہ فلاں میرا پڑوسی اتنا ہائی فائی بکرا لایا ہے, اتنے کا بکرا لایا ہے, میں اس سے زیادہ کا لے کے آؤں تاکہ میرا بکرا اس سے اچھا دکھے. میں اتنے کا لاؤں گا تاکہ محلے میں, سوسائٹی میں میرا نام ہو جائے کہ فلاں نے اتنے بڑے جانور کی قربانی. اللہ نے فرمایا کہ یہ ریاکاری, یہ دکھلاوا یہ اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی کہ تمہاری یہ قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے, لوگوں کو دکھلانے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے, سوسائٹی اور محلے میں اپنے نام کو کمانے کے لیے قربانی. اگر اس کے لیے تم نے یہ قربانی کی ہے تو اس کا ثواب تمہیں کچھ نہیں. اس قربانی کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو انسان جس جانور کو اخلاص کے ساتھ قربان کرتا ہے اور وہ جیسا جانور قربان کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسی جانور کو اس کی سواری بنا کر اس کو جنت میں لے کر, اس جانور کو وہ سواری بنائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کو جنت میں پہنچائے گا. جب ہماری اس قربانی کے اندر اللہ کی نیت کو چھوڑ کر لوگوں کے دکھلاوے کی نیت آ گئی, سوسائٹی اور محلے میں نام و نہاد کی نیت آ گئی, تو یاد رکھیے کہ آپ کی قربانی ضائع ہوگی, صرف اور صرف آپ کا پیسہ خرچ ہوگا, اس کے علاوہ آپ کو کوئی ثواب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اگر تم کو یہ قربانی کرنی ہے, اس کا ثواب حاصل کرنا ہے, اس کی فضیلتیں پانی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص ہو اللہ کے لیے. اس کے علاوہ اگر کرتے ہو تو اللہ کو کوئی اس سے وہ نہیں ہے. اسی لیے دوسری آیت جو پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم, کہ جو قربانی تم کر رہے ہو اس قربانی میں سے اللہ کے پاس نہ تو تم اس کا خون پہنچتا ہے اور نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے. اللہ کو نہ تو گوشت ملتا ہے نہ خون ملتا ہے. اللہ کے یہاں جو قبول ہوتا ہے وہ تمہارا تقوی ہے, تمہاری نیت ہے, تمہاری اخلاص ہے. یہ چیز اللہ کے پاس پہنچتی ہے. قربانی سے سکھانا مقصد جانوروں کو ذبح کرنا نہیں ہے. اسلام نے جو مقصد ہم کو سکھایا ہے, اسلام نے جو طور طریقہ ہم کو سکھایا, اس لیے نہیں قربانی کرائی جا رہی ہے کہ ہم ان جانوروں کو ذبح کریں, ان کا خون بہائیں. اسلام نے ہم کو یہ قربانی کا جو عمل دیا ہے اور اس قربانی سے جو سکھانا چاہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اسی طرح فنا کر دے جس طرح یہ جانور اپنے مالک کے آگے آ کر جھک کر اپنی گردن کٹا دیا ہے. اور انسان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے مالک کے سامنے اپنی خواہشات کو فنا کر دو, اپنی خواہشات کو مار دو اور اپنی خواہشات کو کچل دو, اور جو تمہارے مالک کی مرضی ہے اس پر آ جائے. یہ سکھانا مقصد ہے.
جس طرح یہ جانور نے اپنے مالک کے آگے اپنا سر جھکا دیا ہے اور جس طرح اس نے کہا اس طرح وہ قربان ہو گیا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے مالک کے سامنے آ کر قربان ہو جاؤ. اپنے مالک کی خواہشات میں اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، اپنے مالک کی رضامندی میں اپنی رضامندی سمجھ لو، اپنے مالک کی خوشنودی میں اپنی خوشنودی سمجھ لو اور اپنے کو فنا کر دو. یہ قربانی کا مقصد ہم کو سکھایا. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد اس قربانی سے نہ. اس قربانی سے یہ مقصد ہے کہ تم لوگوں کے سامنے اچھے بن جاؤ، نہ یہ قربانی سے یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو سامنے پتا چل جائے کہ انسان اتنا مالدار ہے، انسان کے پاس اتنا روپیہ ہے. نہ یہ قربانی سے یہ مقصد ہے کہ اللہ کو گوشت مل جائے، اللہ کو خون مل جائے، نعوذ باللہ. صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے، تمہارے دلوں کے اندر جو کینہ بھرا ہوا ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو اللہ کی نافرمانیاں بھری ہوئی ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو اللہ کے نہ ماننے کے جذبات بھرے ہوئے، اس کو کچلنے کا ایک عمل سکھایا جائے. یہ اس قربانی کا مقصد ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اگر ہم دیکھیں پورا تفصیل سے، جہاں سے یہ قربانی آئی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو میں نے حدیث کا ٹکڑا پڑھا ہے، اس میں یہی سوال اللہ کے رسول سے فرمایا کہ حضور یہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اس میں خون بہایا جا رہا ہے؟ کیوں اس میں جانیں لی جا رہی ہے؟ جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. بس یہ سمجھ کر ہم اس کو قربانی کرتے ہیں، باقی اس سے اور کوئی مقصد حاصل نہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قربانی کا عمل کیوں کروایا؟ اس کی ذرا ہم تھوڑی سی پیچھے چلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جنم آپ کے بڑھاپے میں ہوا تھا. اسی لیے قرآن مجید میں اس واقعے کے وقت ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تو بوڑھی اور باز ہو چکی ہوں، اب مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ جو فرشتوں نے خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی کہ بھائی آپ کو اب بچہ ہونے والا، اس کی خوشخبری ہم لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھی اور باز ہو چکی ہوں، یہ بچہ اب مجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ قالت انی عجوز عقیم، کہ میں بوڑھی اور باز ہو چکی ہوں، بیمار ہوں میں، تو اب یہ بچہ مجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہی اس کو کر کے دکھائے. تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اولاد نصیب ہوئی وہ بڑھاپے میں ہوئی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق تو پہلے ہو گئے تھے، حضرت اسماعیل بڑھاپے میں آپ کو نصیب ہوئی. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے یہاں پیدا ہوئے، آپ کو ان سے لگا ہوا محبت ہوئی. ہر انسان ہے یہاں پر، ہم سب جانتے ہیں کہ بچوں سے ماں کو کیسی محبت ہوتی ہے. اس محبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور یہ دیکھا کہ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کی محبت میں میرا خلیل زیادہ ہے یا میری محبت اس کے اندر زیادہ ہے. جس کو میں نے اپنے دوست کا لقب دیا ہے، خلیل اللہ کا لقب دیا ہے کہ اللہ کے دوست ہے، کیا اس کے اندر میری محبت زیادہ ہے یا اپنے بچے کی محبت زیادہ ہے؟ اللہ نے خواب میں دکھایا، کوئی فرشتہ اتر کر نہیں آیا، خواب میں دکھا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرمائیں. جب اپنے بچے کے سامنے اس بات کو رکھا کہ بیٹا میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا آپ اس پر عمل کر لیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور اسی امتحان کا نتیجہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے، بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے چھری اتنی تیز کر لی تھی کہ آپ کو یہ تکلیف تھی کہ کہیں چھری اگر تیز نہ ہو اور چلتے وقت اگر رک گئی اور میرے بچے کی چیخ نکل گئی اور وہ چیخ مجھے اللہ کے حکم سے نہ روک لے، اس لیے چھری کو اتنا تیز کر دیا کہ میرا بچہ چیخ بھی نہ پائے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں پر بھی پٹی باندھی تھی تاکہ آپ اپنے بچے کو دیکھ کر اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کے حکم کو پاسے پش نہ ڈال دے. اور جب اس کو ذبح کرنے لگے، جب وہ چھری نہیں چلی تو دمبا اترا اللہ کی طرف سے اور وہ قربانی ہوئی. یہ عمل وہاں سے آیا ہے اور اس عمل سے آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لیا، وہ امتحان صرف یہ مقصد تھا کہ میرا خلیل مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنی آل و اولاد سے، میرے حکم کو مانتا ہے یا اپنی آل و اولاد کی محبت میں آ کر میرے حکموں کو ٹھکرا رہا ہے. میرے حکموں پر چلنا اس کو پسند ہے یا اپنی آل و اولاد کے اوپر حکموں پر چلنا اس کو پسند ہے. اور یہ قربانی کا مقصد تھا اور اسی مقصد پر اسی امت محمدیہ میں زندہ کیا گیا ہے.
ہمیں بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ اس قربانی سے مقصد یہ ہے کہ تم اپنے تمام خواہشات کو، اپنی تمام مرضیات کو، اپنی تمام چیزوں کو پسے پوش ڈال دو اور اللہ کے حکم پر فنا ہو جاؤ. یہ سکھانا مقصود ہے اور کوئی مقصد نہیں اس قربانی سے. اور دوسری بات ایک عرض کر دوں کہ آج ہمارے بیچ میں ایک بہت بڑی ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ اس قربانی کا کیا مقصد ہے، خون بہایا جا رہا ہے. اور ابھی جو حکومتیں ہمارے یہاں چل رہی ہے وہ تو بہت سارے پروپیگنڈے کر رہی ہے، اور ہمارے کچھ نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ واقعی یہ تو قربانی کر کے ہم خون بہا رہے ہیں اور جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، جانوروں کی جانوں کو ضائع کر رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ قربانی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمارے ایمان کو رکھا ہے وہ دنیاوی فائدہ ہے. اگر یہ قربانیاں نہ ہو تو آپ چمڑے کی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے. جب یہ قربانیاں ہوتی ہے، کھالیں نکلتی ہیں تو چمڑا آپ کے استعمال میں آتا ہے. یہ قربانیاں ہوتی ہے جب ان کی ہڈیاں نکلتی ہیں تو یہ ہڈیوں سے بننے والی چیزیں آپ کے استعمال میں آتی ہیں. جب یہ قربانیاں ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے جب چربی نکلتی ہے اس کے اندر سے تو اس کے استعمال کو آپ لاتے ہیں. آپ جو بسکٹیں بنا رہے ہیں، آپ جو اور آئٹم بنا رہے ہیں وہ ان چربیوں سے بنتی ہے. اور ہم چھوڑیے، ہمارے یہاں تو یہ چیز جائز ہی نہیں ہے. جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اپنی شادیوں میں، 26 جنوری کو جھنڈے کے سامنے، 15 اگست کو، اور اس طرح جو ڈھول باجا بجاتے ہیں، یہ ڈھول ان لوگوں کے لیے جو بنتے ہیں، اگر مسلمان ان قربانیوں کو بند کر دے تو ان کے یہ ڈھول بند ہو جائیں گے. اس لیے کہ اسی چمڑوں سے یہ ڈھول بنا کر بجاتے ہیں. یہ صرف اور صرف ان کا معاملہ ہے تاکہ مسلمان کسی طرح پریشان ہو جائے اور اپنی عبادت سے دور ہو جائے. باقی ان کو خود یہ معلوم ہے کہ اگر یہ مسلمان قربانی چھوڑ دے گا، مسلمان ان جانوروں کو ذبح کرنا چھوڑ دے گا، مسلمان ان کو کھانا چھوڑ دے گا تو سب سے زیادہ نقصان انہیں کا ہے. اور دوسری ایک آخری بات، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک آخری بات یہ ہے کہ آج کل ایک بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، میرے پاس تو 2-4 لوگوں نے بھیجا بھی تھا، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی نہیں ہو سکتی. بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس میں شک میں پڑ گئے ہیں اور وہ لوگ سوال کرتے ہیں. کئی لوگوں نے مجھ سے بھی پوچھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جتنے احسانات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر ہے، جتنی قربانیاں آپ نے اس امت کے لیے دی ہے، جتنے احسانات اور جتنی کرم آپ نے اس امت کے لیے کی ہے، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا دنیا میں اس امت کا خیر خواہ آ جائے، چاہے کوئی کتنا بڑا ماں کی گود سے جن کر بچہ پیدا اور وہ ماں یہ کہتے کہ میرے سے زیادہ پیار اور محبت کرنے والا تو اس سے کوئی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیار اور محبت کرنے والا اس امت کو نہیں ملا. اور نفلی قربانی انسان جس طرح پیسے دے کر صدقہ کرتا ہے کہ میں فلاں مردے کے نام پر، اپنی ماں کے نام پر یہ صدقہ کر رہا ہوں تاکہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے، میں یہ صدقہ کر رہا ہوں تاکہ اس کا ثواب میرے فلاں چاچی کو پہنچ جائے، ماموں کو پہنچ جائے، نانا کو پہنچ جائے، اسی طرح یہ قربانی ہم کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس کا ثواب پہنچا رہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. چاہے کوئی کتنی بھی دلائل دے دے، آپ اس میں مت آئیے. حقیقت یہ ہے کہ مردوں کے نام پر، دوسروں کے نام پر اگر کوئی انسان قربانی کرتا ہے، کوئی انسان دوسروں کے نام پر اگر صدقہ خیرات کرتا ہے، نفلی قربانیاں کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کو پہنچ کر رہتا ہے. ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری امت کی طرف سے قربانی کی ہے. اگر آئندہ پوری امت کا ایک فرد کوئی قربانی نہیں کر رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کو اللہ نے نہیں نوازا ہے، تو اس کو قربانی کا ثواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانی کی وجہ سے ملتا ہے جو آپ نے کر کے گئے ہیں پوری امت کی طرف سے. امت کے لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ نے مال و دولت دی ہے، طاقت دی ہے، فراوانی دی ہے، ایک حصہ ضرور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کرے. اس کسی کی باتوں میں نہ آئے کہ اس سے قربانی نہیں ہوتی ہے، یہ قربانی ہوتی ہے اور اس کا ثواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا ثواب پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہماری یہ قربانیاں بھی پیش کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.